وعامل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ کو بکثرت یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لیا، وسیعلم الذین ظلموا، اور ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا، ای منقلب ینقلبون، کہ کس لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ صدق اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں الحمدللہ ہماری سورۃ الشعراء ختم ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ آپ بھروسہ کریں اس ذات پر جو عزیز اور رحیم ہے، غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہ ذات جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے نماز کے لیے کھڑے ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تو ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہونے کو خصوصی طور پہ ذکر کر کے اس بات کا اشارہ دیا کہ اللہ کو نماز کے لیے کھڑے ہونا بہت پسند ہے۔ اور سجدے کے اندر پھرنا اور الٹنا پلٹنا، یعنی کبھی سجدے میں جانا، کبھی سجدے سے سر اٹھانا، یہ تقلب ہے سجدے کے اندر۔ وہ سننے والے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ علم رکھنے والے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے بہتان لگانے والے گناہ گار پر اترتے ہیں، اور جو ہے اترتے ہیں اور وہ سنی سنائی باتیں پہنچا دیتے ہیں، اکثر جھوٹے ہیں۔ شیاطین اور جادوگروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ شیاطین مختلف قسم کی باتیں مستقبل سے متعلق، غیب کے حالات سے متعلق جادوگروں کو آ کر بتاتے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ بات کوئی سچی ہوتی ہے، 99 جھوٹی ہوتی ہے، ایک آدھ کوئی سچی نکل آتی ہے تو اس سے ان کا چرچا ہو جاتا ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس شخص نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ یا ان کے پاس جنات میں سے کوئی جن آتا ہے جو ان کو سکھا کے چلا جاتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس اعتراض سے پاک کیا اور ثابت کیا کہ آپ جس قرآن کو لائے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ بزرگ اور امانت دار طاقتور فرشتہ جبرائیل امین اسے لے کر آیا ہے، کسی شیطان یا جن کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ شیاطین تو تعلیم قرآن سے چڑھتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ انہیں کیا پڑی ہے کہ لوگوں کو راہ راست کے اوپر لگائیں، لوگوں کو نیک راستہ بتائیں۔ شیطان جو ہے نا اس انسان کے پاس آتے ہوتے ہیں جو انتہائی جھوٹا اور گناہ گار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے۔ نبیوں کے پاس شیطان نہیں آتے، اور وہ شیاطین کوئی ایک آدھی بات سنی ہوئی آسمان سے چھپکے سے سنی ہوئی 100 جھوٹ اس میں ملا کر کہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں جو لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ سچی نکل آتی ہے، 99 جھوٹی ہوتی ہے، اور یہ بھی سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ لوگوں نے کہنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ کہانت، مستقبل کے بارے میں خبریں بتانا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کی شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں موقع پر یہ واقعہ کیسے ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ان کائنوں کی کوئی بات سچی بھی تو نکل آتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہاں، یہ وہی بات ہوتی ہے سچی جو جنات آسمان سے فرشتوں سے چھپکے سے سن کر آ جاتے ہیں اور پھر آ کر کائنوں کو کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ کائن ایک سچی بات بتانے کے لیے 99 جھوٹ بولتے ہیں اور ایک سچی بھی بتا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کام کا آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے ادب کے ساتھ گردن جھکا کر اور اپنے پروں کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی گردنیں انتہائی تواضع سے جھک جاتی ہیں، اور بارگاہ خداوندی کے اندر اللہ کے حکم کو سننے کی ان کے اندر تاب اور طاقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب ہمارا حکم نازل ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ابھی، یعنی جب حکم نازل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی ہیبت اور جلال اور خوف سے ان کو بات یاد ہی نہیں رہتی، یا وہ صحیح طرح سن نہیں پاتے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو الحلی الکبیر، تو فرشتے کہتے ہیں جو حکم بھی دیا ہوگا وہ حق ہی ہوگا۔ ہاں آمنا، ابھی یہ پتہ چل جائے گا کیا حکم دیا ہے، لیکن جو بھی دیا ہوگا وہ حق ہے، یعنی وہ سچا اور صحیح ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ کے حکم سے چوری چھپے سننے والے جنات کے کان میں کوئی بھنک پڑ جاتی ہے جو اس طرح ایک پر ایک ہو کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت سفیان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر ایک دوسرے پر رکھ دی اور کہنے لگے یوں جنات چڑھ چڑھ کر آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بات سن لیتے ہیں۔ اب اوپر والا جس نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہے وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو، وہ اس سے نیچے کرتے کرتے زمین تک آ جاتی ہے۔ کبھی وہ بات پہنچ جاتی ہے زمین تک اللہ کے حکم سے، اور کبھی اللہ ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں، ایٹم بم،
جو ان کو مار دیتا ہے. اور ایک آدھ بات جو سچی نکل آتی ہے تو لوگ پھر سبھی کو سچا سمجھنے لگ جاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. سورہ سبا کی آیت ہے. جب اللہ کا حکم نازل ہونے لگتا ہے آسمانوں کے اوپر تو سارے فرشتے گھبرا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں, یا ان پر ہیبت اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ سن نہیں سکتے صحیح طرح سے. ان کے دلوں میں خوف اتنا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ جب خوف کی کیفیت اور گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے بھی کیا حکم دیا ہے. قال الحق, سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں جو بھی دیا ہے وہ حق ہی ہے. وہو العلی الکبیر. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ فرشتے آسمانی حکموں کی بات چیت بادلوں کے اوپر کرتے ہیں. بادلوں کے اوپر فرشتوں کی بیٹھک لگتی ہے, اور جو اللہ حکم آسمان پہ دیتے ہیں نا, آج زمین پر یہ واقعات ہوں گے, یہ حادثات ہوں گے, یہ خوشخبریاں ہوں گی, یہ لوگ مریں گے, یہ جئیں گے, فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, یہ ساری ڈسکشن فرشتے بادلوں میں کرتے ہیں, اور جسے کبھی کبھی شیاطین سن کر کائنوں کو پہنچا دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کافر شاعروں کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. عرب کے شاعروں کا دستور تھا کہ جب کسی کی مذمت اور برائی کے پیچھے پڑ جاتے تو اتنا پیچھے پڑتے کہ اس کی برائی میں شعروں کے شعر کہہ ڈالتے, اور پھر شعر کہنے میں انتہائی مبالغہ آرائی بھی کر دیتے. اور وہ شعروں سے لوگ اتنے متاثر ہوتے کہ ایک بہت بڑی جو جماعت شعراء کے ساتھ ہو جاتی اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتی. جیسا کہ جو ہے نا علامہ اقبال ہے, ہمارے شاعر ہیں, یعنی لوگ ان کی شاعری سے متاثر ہو کر کتنے ان کے ساتھ ہیں. یعنی بعض لوگ صرف شاعری سے متاثر ہوتے ہیں. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عرج مقام میں جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شاعر شعر خوانی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو, اس شیطان کو پکڑو, کیا اس کو روکو شعر کہنے سے. تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے, یہ بہتر ہے کہ وہ شعر یاد کرے, یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ شعر و شاعری کرے, شعروں سے اپنا پیٹ بھرے. انہیں ہر جنگل کی ٹھوکریں کھاتے کسی نے نہیں دیکھا. شاعر ہر جنگل میں ٹھوکریں کھاتے ہیں, ہر لو کام میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ گانے جتنے گانے انڈین اور پاکستانی ہیں شعر ہی ہیں نا یہ سارے. الم تر انہم الشعراء یتبعہم الغاوون. گمراہ لوگ شاعروں کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اگر یہ شعر و شاعری ہوتی ہی نہ تو گانا کوئی بھی نہ ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے, اسی لیے اللہ نے سورت کا نام ہی شعراء رکھا ہے کہ شعراء آر ویری امپورٹنٹ ہدایت اور گمراہی کے لحاظ سے. اگر شاعر نہ ہوتے تو گانا ایک بھی نہ ہوتا. جب گانا ایک بھی نہ ہوتا تو زنا بھی نہ ہوتا. حدیث میں آتا ہے گانا زنا کا منتر ہے. جب گانا گایا جاتا ہے اور گانا سنا جاتا ہے تو آدمی پہ زنا کا جادو ہو رہا ہوتا ہے. پھر آدمی کو نعوذ باللہ اوپری اور عورتیں, اجنبی عورتیں, نامحرم وہ اچھی لگتی ہیں. فلمی سٹاروں کی طرف دھیان جاتا ہے, دماغ جاتا ہے, اور اس طرح سے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ بک من فتنۃ الناس. کلام کے ہر فن میں بولتے ہیں. کبھی کسی کی تعریف میں شعر کہنے لگیں تو زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. کبھی کسی کی مذمت میں آنے لگیں تو جھوٹی خوشامدی برائیاں کرنا شروع ہوتے ہیں. آج کل کے نعت خوانوں کو آپ نے دیکھا, نعت بھی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے, کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں, بولے نا سبحان اللہ اونچی سی. اس طرح تو مزہ نہیں آ رہا. تو یہ صرف داد رسی کے لیے کہتے ہیں, ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے سبحان اللہ بولنا. ہو تو ایک پھر بے ساختہ جملہ ہے جو بندہ خود سے اچھا لگے تو بول دے. اب یہ کہ یار مزہ ہی نہیں آ رہا, میں تم لوگوں کو نعت نہیں سناتا, سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے سو رہے ہیں, کوئی بھی سبحان اللہ نہیں بول رہا. اونچا سا بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نعت پڑھ رہے ہیں آپ. اسی طرح قاری صاحب بھی کہتے ہیں یار سبحان اللہ بولو رہا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان کے بھانڈ ہوتے ہیں لیکن کام کے قابل. ایک انصاری اور ایک دوسری قوم کے شخص نے کام کے قائل ہوتے ہیں. ایک انصاری اور ایک دوسری قوم کے شخص نے آپس میں شعر و شاعری کا مقابلہ کیا کہ میں بھی کسی بندے کی مذمت کے اندر برائی میں شعر کہتا ہوں, تم بھی کہو, دیکھتے ہیں کہ کون کتنے بڑھ کر زیادہ برائی کرتا ہے. ہجو اس کو کہتے ہیں, ہجو. دونوں نے ہجو کا مقابلہ کیا جس میں قوم کے بڑے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. ایک نے بھی خوب اس کی برائیاں کی, دوسرے نے بھی خوب کی. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ پڑتے ہیں, وہ باتیں بکا کرتے ہیں جنہیں کسی نے کبھی نہ کیا ہو. اس لیے علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہوا ہے, اگر کسی شاعر نے اپنے شعر میں کسی گناہ کا اقرار کر لیا اور ایسا اس نے گناہ کے شعر کہہ دیے جس کی وجہ سے اس کے اوپر حد لگتی ہو, شرعی سزا نافذ ہوتی ہو, تو آیا اس پر شرعی سزا دی جائے گی یا شعر و شاعری سمجھ کر اگنور کر دیا جائے گا. دونوں طرف علماء گئے ہیں. بعض علماء نے کہا یار یہ شعر و شاعری ہے, چھوڑے پر اگنور کریں. اور علماء کی بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ نہیں, شعر و شاعری کیا مطلب ہوتا ہے, وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو حد مارو, اس کو شرعی سزا دو. وہ فخر اور غرور کے ساتھ ایسی باتیں کیوں بک رہا ہے, اور جو کسی بندے نے کیا ہی نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کیوں مذمت کے اشعار پڑھ رہا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں حضرت نعمان بن عدی بن فضلہ کو بصرے کے شہر کا گورنر مقرر کیا. نعمان بن عدی جو صحابی رسول تھے وہ شاعر تھے, اور بصرہ کے شہر یسان کے گورنر تھے.
ایک مرتبہ انہوں نے شعر کہے اور شعروں میں کہا کیا حسینوں کو یہ اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا محبوب یسان میں ہے؟ کیا حسینوں کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ ان کا محبوب یسان شہر میں ہے اور وہاں کا گورنر ہے؟ اور ان کا اور وہ ہر وقت شیشے کے گلاسوں میں شراب کا دور چلا رہا ہے، اور وہ ہر وقت شیشے کے گلاسوں میں اس کے ہاں شراب کا دور چل رہا ہے، اور گاؤں کی بھولی بھاری لڑکیاں گانے گا رہی ہیں اور رقص و سرور کر رہی ہیں اور شراب کا ایک دور چل رہا ہے۔ ہاں اگر میرے کسی دوست سے ہو سکے تو وہ لازمی مجھ سے ملنے آئے اور بھرے ہوئے جام شراب نوش کرے، لیکن شاید ان کو میرے چھوٹے چھوٹے شراب کے جام پسند ہی نہ آئے۔ اللہ کرے امیر المومنین کو میرے ان شعروں کی خبر نہ ہو، اللہ کرے امیر المومنین حضرت عمر کو میرے ان شعروں کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ برا مانیں گے اور سزا دیں گے۔ اور یہ اشعار سچ مچ امیر المومنین تک پہنچ گئے، کسی نے پہنچا دیے۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت قاصد کو بھیجا کہ میں تمہیں تمہارے گورنر کے عہدے سے معزول کرتا ہوں، اور آپ نے ایک خط لکھا، اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ مجھے سخت صدمہ ہوا، اس لیے میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں کہ تم نے اس قدر واقعات اور اس طرح نعوذ باللہ جو بھی شعر کے ثابت ہیں، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے اور اللہ کے یہاں پر گزیدہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت نعمان دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا امیر المومنین اللہ کی قسم نہ تو میں نے کبھی شراب پی ہے، نہ میں نے کبھی ناچ گانے کا محفل رچائی ہے، اور نہ میرے پاس کوئی لڑکیاں آئی ہیں، نہ میں نے کبھی لڑکیوں کو اس طرح دیکھا ہے، نہ میرے گھر میں شراب کا دور چلا ہے، یہ تو شاعرانہ ترنگ میں میں نے باتیں کہہ دی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہی خیال ہے کہ تم نے یہ شاعرانہ ترنگ میں باتیں کہی ہیں، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی ایسے فحش گوش شاعر کو میں کوئی عہدہ دوں، لہٰذا میں تمہیں عہدے سے معزول کرتا ہوں، تم اس عہدے کے قابل نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عمر کے نزدیک بھی شعروں کے اندر ایسی باتیں کہنا جس کی وجہ سے حد لگتی ہو قابل مذمت تھا، کیونکہ حضرت نعمان شعروں میں خود کہہ رہے ہیں میں شراب پی رہا ہوں اور میرے یہاں شراب کا دور چل رہا ہے اور رقص و سرور کی محفل ہے اور گاؤں کی بھولی بھالی لڑکیاں میرے پاس رقص کر رہی ہیں۔ اگرچہ یعنی کہ وہ قابل حد ہو تو حد نہیں لگائی جائے گی، اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے حد نہیں لگائی۔ حدیث میں ہے پیٹ کو آدمی لہو اور پیپ سے بھر لے، یہ بہتر ہے کہ وہ شعر یاد کرے اور شعروں سے بھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں، نہ ساحر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ مفتری اور جھوٹے ہیں۔ آپ کا ظاہر حال آپ کے ان عیوب سے بہت بڑھ کر ہے، جیسے فرمان ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کے لائق ہے۔ اور فرماتے ہیں تو رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے، روح الامین نے آپ کے دل پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔ شیاطین جھوٹے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور یہ شاعری اوباشوں کا کام ہے، ہر وادی میں یہ منہ مارتے پھرتے ہیں، زبانی باتیں بناتے ہیں، عمل سے کورے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت جس میں شاعروں کی مذمت ہے جب اتری تو دربار رسول کے شعراء حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہم روتے ہوئے دربار نبی میں پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شاعروں کی تو خوب گت بنی اور ہم بھی شاعر ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ نے بہت سخت مذمت کی ہے شاعروں کی۔ پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تم تینوں صحابہ اس سے مستثنا ہو۔ ایک روایت میں کعب کا نام ہے، ایک روایت میں عبداللہ کی شکایت پر یا رسول اللہ شاعر تو میں بھی ہوں، آیت نازل ہونے کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے، بعض علماء نے کہا، اور شعراء انصار جتنے بھی تھے سب مدینے میں تھے۔ اور صرف یہی انصاری شعراء ہی نہیں، اگر کسی شاعر نے اپنی شاعری میں جہالت کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کیے ہوں، پھر وہ مسلمان ہو جائے، توبہ کر لے، اس کے مقابلے میں ذکر اللہ کرے، اور بے شک وہ اس برائی سے الگ ہے۔ حسنات سیئات کو دور کرتی ہیں، اور جب کہ اس نے مسلمان کو دین حق کو برا کہا، وہ برا کہا تھا، لیکن جب اس نے مدح کی تو برائی بلائی سے بدل گئی۔ جیسا کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب پہلے گانے گاتے تھے، پھر جب انہوں نے توبہ کی، گانوں سے تبلیغ میں وقت لگایا، داڑھی رکھی، انہوں نے کہا پہلے میں گانے گاتا تھا، اب میں اتنی اسی قدر نعتیں پڑھوں گا تاکہ اللہ اس سے میرا گناہ کو دھو دیں۔ پھر انہوں نے اسی لیول کی اتنی کثرت سے نعتوں کی البم تیار کروائے، پھر ان کی نعتیں مشہور ہو گئیں۔ جیسے عبداللہ بن زبعری اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مذمت اور جو ہے نا ان کی برائی میں شعر کہتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو پھر حضور کی اتنی مدح بیان کی کہ بے شمار مدح کی۔ اور پھر یہ انہوں نے اپنے شعروں میں کہتے بھی تھے کہ اس وقت میں شیطانی پنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود آپ کے جانی دشمن تھے اور بہت آپ کی مذمت میں شعر کہتے تھے، آپ کی برائی میں۔ جب مسلمان ہوئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں حضور سے زیادہ محبوب ان کو کوئی نہیں تھا۔
اکثر آپ کی مدح کرتے اور بہت ہی عقیدت محبت رکھتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سفیان صخر بن حرب. ابو سفیان کا اصل نام تھا صخر، سواد خیر صخر، ابو سفیان لقب تھا. ابو سفیان صخر بن حرب جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے حضور آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے حضور میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. سب سے پہلے میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی بنائیں. میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی بنائیں. نمبر 2 مجھے کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت دیں کہ میں دل کھول کے جہاد کروں، اور میرے ساتھ کوئی لشکر بھی کرے، اچھی سی فوج جو میرے ساتھ مل کر کافروں سے لڑے. کیونکہ جس طرح میں پوری زندگی اسلام سے لڑتا رہا ہوں، اسلام کے مقابلے میں آیا ہوں، اب میں کفر کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے دونوں باتیں قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے تمہارا بیٹا معاویہ آئندہ سے میرا کاتب وحی ہوگا اور تمہیں میں لشکر کا کمانڈر بنا کر مسلمانوں کی فوج تمہارے ساتھ کرتا ہوں. تیسری ایک اور بھی درخواست کی جو مجھے معلوم نہیں، وہ بھی آپ نے قبول فرما لی. اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں اور مظلومی کا بدلہ لیتے ہوں اور کافروں کی ہجوں کا جواب دیتے ہوں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے فرمایا تھا اے احسان ان کافروں کی ہجوں کرو، ان کافروں کی خوب برائیاں بیان کرو اپنے شعروں میں، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں. حضرت کعب بن مالک شاعر نے جب شعراء کی برائی قرآن میں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو. مومن تو جس طرح اپنی جان سے یاد کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی یاد کرتا ہے، واللہ تم لوگوں کے اشعار تو انہیں مجاہدین کے تیروں کی طرح چھیڑ ڈالتے ہیں. یعنی جس طرح مجاہدین کے تیر کافروں کو زخمی کرتے ہیں تم لوگوں کے شعر کافروں کو زخمی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچو اس لیے کہ میدان قیامت میں اندھیروں میں رہ جاؤ گے اگر ظلم کیا تو. آیت عام ہے خواہ شاعر ہوں یا شاعر نہ ہو. حضرت حسن نے ایک عیسائی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی. آپ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی. روم میں فضالہ بن عبید تشریف لے گئے. اس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی یہ شعراء والی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد بیت اللہ کی بربادی کرنے والے ہیں. کہا گیا اس سے مراد اہل مکہ ہیں، یہ بھی کہا گیا اس سے مراد مشرک ہیں. ابن ابی حاتم میں ہے عائشہ فرماتی ہیں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے انتقال کے وقت اپنی وصیت صرف 2 لائنوں میں لکھی. اپنی وصیت صرف 2 لائنوں میں لکھی. وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وصیت ابو بکر بن ابو قحافہ کی طرف سے ہے اور یہ اس وقت کی جا رہی ہے جب کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس وقت کافر بھی مومن ہو جاتا ہے، فاجر بھی توبہ کر لیتا ہے، تب کاذب کو بھی سچا سمجھتا ہے. میں تم پر خلیفہ عمر بن خطاب کو بنا کر جا رہا ہوں، اگر وہ عدل کریں تو بہت اچھا، اور میرا خیال بھی ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ عدل کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں اور کوئی تبدیلی کریں میرے احکامات میں تو مجھے غیب کا علم نہیں. ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ کس لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں. والشعراء يتبعون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. انہوں نے کثرت سے ذکر کیا. وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا ظلم ہونے کے بعد اتنا ہی بدلہ لینا اس کی اجازت ہے. ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں لوٹ کر جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ظلم سے ہر نافرمانی سے بچائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.